کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے ہمارے علماء، فقہاء، شہداء جو ہماری گردنوں پر حق رکھتے ہیں، اور اس مدرسہ علمیہ کے بانیان، ان کے مرحومین، معاونین کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات پڑھیے۔ مومنین کرام، قرآن پاک کی ایک معروف آیت مجیدہ ہے اور ایک ایسی جامع آیت ہے کہ بعض علماء نے، مفسرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا کہ اگر قرآن پاک میں صرف یہ ایک آیت ہوتی اور اس ایک آیت کے علاوہ کوئی آیت نہ ہوتی تو تب بھی دنیا کے لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے یہی ایک آیت کافی تھی۔
یہ آیت در حقیقت ایک موعظہ ہے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا، احسان کرنے کا حکم دیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں مستحق ان کو عطا کرنے کا حکم دیا۔ اور 3 کاموں سے اللہ نے روکا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے، اللہ منکرات سے، غیر پسندیدہ امور سے منع کرتا ہے، والبغی، اور اللہ تعالیٰ سرکشی سے، زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ مومنین کرام، مولا علی علیہ السلام کی ذات ببرکات اس آیت کی مجسم تفسیر تھے۔ امیر المومنین مجسمہ عدل بھی تھے اور مجسمہ احسان بھی تھے۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں العدل زینت الانسان، ایک انسان کی زینت ہے کہ وہ عادل ہو۔ پھر فرمایا کہ العدل فضیلت السلطان، ایک بادشاہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ العدل اساس بہ قوام العالم، عدل وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر عالم قائم ہے۔ عدل کی اہمیت کا اندازہ آپ نبی کریم کی اس حدیث سے لگائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ عدل ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لحظے کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس آقا مولا کی عبادتوں کا اندازہ پھر کون کر سکتا ہے جس آقا کی زندگی قیام عدل کے لیے گزر گئی۔ نبی کریم فرماتے ہیں اول من يدخل النار امیر لم يعدل، قیامت کے دن سب سے پہلے غیر عادل حکمران کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اسلام میں، دین اسلام میں ایک چھوٹی سے منصب سے لے کے ایک بڑے منصب تک ہر منصب کے لیے عدالت کو شرط قرار دی۔ آپ امام جماعت کو دیکھ لیں، کس قدر ثواب ہے، کس قدر فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن ہر کسی کو آپ امام نہیں بنا سکتے۔ امام جماعت کے لیے فقہ اہل بیت میں شرائط ہیں، اس میں ایک بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ ایک فاسق، ایک گناہگار شخص امام جماعت نہیں ہو سکتا۔ امام جماعت کے لیے عدالت شرط ہے، امام جمعہ کے لیے عدالت شرط ہے، ایک فقیہ مجتہد جامع شرائط مرجع تقلید کے لیے عدالت شرط ہے، وقت کے قاضی کے لیے عدالت شرط ہے، وقت کے حاکم کے لیے بھی عدالت شرط ہے۔ اور عدل کو کتنی اہمیت دی۔ الحمدللہ مکتب اہل بیت یہ مکتب ہے کہ جس کے اصول دین میں اصل توحید کے بعد دوسری اصل عدل الہی ہے۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہدیہ کرنے لگا ہوں، ایک صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھو۔ ستۃ اشیاء حسن ولکنھا من ستۃ احسن، آقا فرماتے ہیں 6 چیزیں حسن ہیں، لیکن جب 6 افراد انجام دیتے ہیں تو وہ احسن ہو جاتے ہیں۔ 6 چیزیں بذات ہی اچھی ہیں، لیکن جب 6 افراد انجام دیتے ہیں تو بہت اچھی ہو جاتی۔ الورع حسن وہو من العلماء احسن، تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، لیکن عالم دین اگر متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے۔ السخاء حسن وہو من الاغنیاء احسن، سخاوت اچھی چیز ہے لیکن پیسے والا سخی ہو تو بہت اچھا ہے۔ الفقر حسن الصبر حسن وہو من الفقراء احسن، صبر اچھی چیز ہے لیکن ایک فقیر تنگ دست انسان اگر صبر کرے تو بہت اچھا۔
الحیاء حسن وہو من النساء احسن، شرم و حیا اچھی چیز ہے لیکن عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن، توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا۔ الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اس مدرسہ علمیہ صادقین کے اس جلسے میں، اس روحانی اور نورانی فضا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جوانوں کی اور نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد شامل ہے۔ توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوان توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر۔ 5 چیزیں ہو گئیں اور 6ٹھی چیز فرمایا العدل حسن وہو من الامراء احسن، عدل اچھی چیز ہے لیکن وقت کا حکمران اگر عادل ہو تو بہت اچھا، بہت اچھا۔ سامعین گرامی، خداوند عالم نے ارسال رسول اور انزال کتب کا فلسفہ قیام امن کو، قیام عدل کو، انصاف کو قرار دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے انبیاء کو معجزات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے میزان اتارا، کتاب نازل کی، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس کرۂ ارض پر ایک عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ وجود میں آئے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی سے زیادتی نہ کرے، عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ۔ اور یہ غرض الہی تاحال محقق نہیں ہوئی، لیکن یہ غرض الہی ضرور پوری ہوگی۔ کب؟ جب یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے۔ نبی کریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے کے گئے میرا 12واں جانشین اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی یملأ اللہ بالعرض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا۔ میرا 12واں جانشین میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات خصوصیات اوصاف کا مالک ہوگا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کو مہدی کا انتظار ہے۔ چھٹے امام کی ایک تعبیر ہے، حیران ہو جاؤ گے۔ امام فرماتے ہیں جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہوتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہوتی ہے، یوسف زہرا کے ظہور کے بعد عدل اسی طرح گھروں میں داخل ہو جائے۔ لیکن اس طول تاریخ میں تھوڑا سا موقع ملا آقا امیر المومنین علیہ السلام کو، 4.5 سال کا عرصہ، 4.5 سال کے لگ بھگ۔ اس تھوڑے سے عرصے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ حکومت کی کہ دنیا کائنات کو دکھا دیا، بتا دیا کہ حکومت عدل کیا ہوتی ہے اور عادل حکمران کیسا ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت اور حکمرانی کا مقصد ہی قیام عدل تھا۔ آؤ آج آپ کو نہج البلاغہ کی سیر کرواتا ہوں۔ جنگ جمل کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام جب بصرہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں منزل آئی زیقار، آج بھی عراق کا شہر ہے۔ منزل زیقار پر امیر المومنین علیہ السلام نے قیام کیا، لشکر سمیت پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ خَاصِفٌ بِالنَّعَلِ، میں نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنا پھٹا پرانا جوتا خود اپنے ہاتھوں سے بیٹھے سی رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کے فرمایا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، عرض کیا کہ یہ پھٹا پرانا بے قیمت جوتا
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا ہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، فرمایا خدا کی قسم تمہاری حکومت سے جوتا میں علی کو زیادہ محبوب، تمہاری حکومت سے جوتا میں علی کو زیادہ محبوب ہے، الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، میں نے صرف اس لیے حکومت کو سنبھالا میں حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ وہ اور حکمران تھے جن کا مقصد سونا چاندی جمع کرنا اور ان کے انبار لگانا اور سلطنت کی حدوں کو بڑھانا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا مقصد نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، صرف اور صرف قیام عدل۔ تیسری حکومت کے بعد جب لوگ اکٹھے ہو کے آئے نا، یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کریں، جملے امیر المومنین علیہ السلام کے، فرمایا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، جاؤ میرے علاوہ کوئی اور اپنا حاکم تلاش کرو۔ یہ کیوں فرمایا مولا؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ رحلت پیغمبر اکرم کے بعد مسلم معاشرہ تدریجاً آہستہ آہستہ اس راہ سے انحراف کر چکا تھا جو راستہ رسول اللہ دکھا کے گئے تھے اور جو راہ پیغمبر بتا کے گئے، اور مولا فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے حکومت کو سنبھالا میں تو اسی راہ پر لے کر چلوں گا جو راہ رسول اللہ بتا کے گئے تھے، اور پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن حکومت کو سنبھالا کس لیے؟ اس کا جواب ہے نہج البلاغہ میں، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، فرمایا اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آئے ہوتے میرے پاس اور مددگاروں نے مجھے اپنی نصرت کا یقین نہ دلایا ہوتا، اور مددگاروں کا یقین دلانے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی، میں خلافت کی باغ ڈور انہی کے کاندھوں پہ ڈال دیتا، لے جاؤ اپنی حکومت کو، علی کو تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرماتے حجت مجھ پر تمام ہو گئی تھی، مددگاروں نے اپنی مدد کا یقین دلایا تھا اور میں نے خلافت کو سنبھال لیا۔ اور حکومت کو، الہی کو اور خلافت کو سنبھالنے کے بعد جو پہلا کام کیا مولا امیر المومنین نے، ایک تو امیر المومنین نے سابقہ گورنر معزول کر دیے، اور مولا امیر المومنین کی دانست میں جو عادل گورنر اور حکمران تھے وہ متعین فرمائے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ بیت المال کی تقسیم کو عادلانہ بنایا۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد پہلی بار عادلانہ تقسیم ہوئی بیت المال کی، ایک آقا کو بھی 3 درہم یا 3 دینار اور غلام کو بھی 3 دینار۔ سنو یہ اس کے پیچھے بڑی ایک تاریخ ہے، ایک عجم کو بھی 3 دینار، ایک عرب کو بھی 3 دینار، ایک قریش کو بھی 3 دینار، ایک عام عرب کو بھی 3 دینار۔ اور جب بیت المال کی تقسیم عادلانہ ہوئی تو پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، چیخیں نکل گئی، لوگ بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کے آگے مولا علی علیہ السلام کے پاس، یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ جن لوگوں کو ہم نے کل خرید کے آزاد کیا جو ہمارے غلام تھے، آج ان غلاموں کے برابر ہمیں بھی بیت المال سے اتنا حصہ اور ہمارے غلاموں کو بھی اتنا حصہ؟ ہماری اسلام کے لیے خدمات ہیں، ہم نے ہجرت کی، ہم نے جنگوں میں حصے لیے، ہم نے جہاد کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سچ بتاؤ تمہاری خدمات اسلام کے لیے زیادہ ہیں یا علی کی خدمات اسلام کے لیے زیادہ ہیں؟ فرمایا بیت المال سے علی کے لیے بھی 3 دینار، علی کے غلام کمبر کے لیے بھی 3 دینار۔ کہنے لگے یا علی پھر تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، لوگ تو آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ قبول نہیں کریں گے، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ مولا فرمایا میں کیا کروں؟ یا علی جن خصوصی افراد کے وظیفے لگے ہوئے تھے وہ وظیفے جاری رہنے چاہیے، جو نوازش خواص پر ہوتی تھی، قبائل کے سردار نوازے جاتے تھے، وہ اسی طرح سے سلسلہ جاری رہنے دیں، غلاموں کو ہمارے مقابلے میں ہمارے برابر میں لا کے کھڑا نہ کریں، تاکہ لوگ آپ کو آرام سے حکومت کرنے دیں۔ کائنات قربان کر دوں آقا کے اس جملے پہ جملہ سننا، فرمایا تامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ،
کیا تم علی کو یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ واللہ ما تور بہی ما سمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجمہ، خدا کی قسم جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تک ستارے آسمان پر طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار نہیں بنائے گا۔ لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما المال مال اللہ، اگر یہ علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تو تب بھی برابر تقسیم کرتا، یہ تو علی کا ذاتی مال ہی نہیں، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا؟ تو مجھے عادلانہ تقسیم سے منع کرتے۔ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الاماء لرددتہ، علی کا بس چلا مجھ سے پہلی حکومتوں میں جو بیت المال عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا، میں حق مہر بھی لوٹاؤں گا، اور جس مال سے غلام اور کنیزیں خریدی گئیں وہ غلام اور کنیزیں بھی لوٹاؤں گا۔ لأن الحق القدیم لا یبطلہ شیء، کسی کا حق کسی کو دینے سے باطل اور ختم نہیں ہوتا۔ ان فی العدل سعۃ ومن ذاق علیہ العدل فی الجور علیہ اضیق، عدل میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے، جس کا عدل سے سینہ تنگ پڑ جائے وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے گا؟ مجسمہ عدل و انصاف امیر المومنین۔ اگلا جو کام کیا ہے، آپ امیر المومنین کا عدالت کا اندازہ لگائیں۔ پوری ریاست میں مال حکومت کو خط چلا گیا، ادکوا اقلامکم وقاربوا بین سطورکم وَحْزُفُوا فُضُولَكُمْ وَاقْصُدُوا قَصْدَ الْمَعَانِي إِيَّاكُمْ وَالْإِكْسَارِ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِزْرَارِ۔ مال حکومت حکومتی کرندوں کو خط گیا، مولا کا اپنے قلم کی نوک باریک رکھنا، لکھنے میں سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ چھوڑنا، زیادہ لکھنے سے پرہیز کرنا، صرف مطلب کی بات لکھنا، اور ہمیشہ تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، کاغذ ہو یا سیاہی یہ مسلمانوں کا مال ہے، اور مسلمانوں کا مال نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کے مال کو نقصان پہنچانا حرام۔ اللہ اکبر۔ قلم کی نوک موٹی نہ رکھو، باریک رکھو۔ کیوں؟ موٹی قلم سے لکھو گے تو سیاہی زیادہ خرچ ہوگی، کاغذ زیادہ خرچ ہوگا۔ سطروں کے درمیان زیادہ فاصلہ چھوڑو گے تو پھر بھی کاغذ زیادہ خرچ ہوگا۔ جس امیر المومنین کی اور عادل امام کی اتنی دقت، جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا مال ہے، سیاہی بھی بیت المال کی زیادہ خرچ نہ ہو، کاغذ بھی بیت المال کا زیادہ خرچ نہ ہو، وہ باقی بیت المال کی تقسیم میں ناانصافی کیسے کر سکتے؟ سابقہ حکومتوں کی روش اور تھی، کوئی سال کے بعد بیت المال تقسیم کرتا تھا، کوئی 6 مہینوں کے بعد کرتا تھا۔ امیر المومنین سنت پیغمبر کے مطابق ہر جمعے کے جمعے مال جو آتا تھا بیت المال میں فقراء اور مساکین میں مستحقوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کمرے میں جھاڑو دے کے مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے، میرا اللہ گواہ رہنا علی نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا ہے۔ میں نے درہم و دینار اکٹھے کر کے نہیں رکھے۔ حاکم کی حیثیت سے جب کوفہ تشریف لائے نا، پہلا خطبہ جو دیا، کوفہ والو میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، آج دیکھ لو، یہ علی کی چادر ہے، یہ میری تلوار ہے، یہ میری زرہ ہے، یہ میرا گھوڑا ہے۔ میں خلافت سے ہٹا دیا جاؤں، میں قتل کر دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے، تمہارے حق میں خیانت کی۔ اور وہ ایک چادر امام غزالی نے لکھا، وہ ایک چادر لکھتے ہیں کہ سارا دور خلافت مولا علی علیہ السلام نے اسی ایک چادر میں گزار دیا جو مدینہ سے ساتھ لائے۔ اور اس چادر کی حالت کیا تھی؟ نہج البلاغہ سنو، واللہ لقد رقعت مدرعتی ہذہ حتی استحییت من راقعہا، فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنی چادر کو اتنے پیوند لگوائے، اتنے جوڑ لگے میری چادر کو، اب مجھے رفع گر سے حیا آتی ہے۔ جوڑ لگانے والا کہتا ہے یا علی اب تو جوڑ پر جوڑ لگ رہا ہے، اب تو چادر میں جوڑ لگانے کی بھی جگہ نہیں بچی۔
دنیا میں حکومتیں آتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بلند کر کے. ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیوں کا بھی یہی نعرہ رہا. خدا جانتا ہے نہج البلاغہ میں جملہ مولا میر فرماتے ہیں میرے دور حکومت میں کوفہ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو. لوگوں نے تو حکومت کرنے نہ دی مولا علی علیہ السلام کو، اور وہ وجہ امیر المومنین کا عدل تھا. کیا وجہ تھی؟ یہ ناقصین سب سے پہلے بیعت کرنے والے بھی وہی تھے، سب سے پہلے بیعت توڑنے والے بھی وہی تھے. اصحاب جمل نے بیعت کی تھی مولا امیر المومنین کی. طلحہ و زبیر سب سے پہلے مولا علی کی بیعت کرنے والوں میں تھے، اور اس امید پر کی تھی کہ علی ہمیں شریک اقتدار بنائیں گے. ایک کوفہ کی گورنری چاہتا تھا، ایک بصرہ کی گورنری کا خواہش مند تھا. مولا امیر المومنین کی حکومت مستحکم ہو گئی. رات کا وقت تھا، یہ دونوں حضرات مولا امیر المومنین کے پاس آئے. مولا امیر المومنین بیت المال کا بیٹھے حساب کتاب لکھ رہے تھے. ایک آئے کہ چلو چل کے علی سے اپنا حصہ مانگتے ہیں. آ کے مولا امیر کو سلام کیا. ایک چراغ جل رہا تھا، امیر المومنین نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی چراغ بجھا دیا. یا علی یہ کیا ہوا؟ روشنی بڑھانے کی بجائے ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی آپ نے گل کر دیا. فرمایا اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے. میری اور تمہاری گفتگو نجی حیثیت کی، ذاتی حیثیت کی گفتگو ہے. ہم اپنی ذاتی گفتگو کے لیے بیت المال کا تیل کیوں جلائیں؟ خدا کی قسم جب یہ جواب سنا نا امیر المومنین کا دل کی حسرت دل میں رہ گئی. مدعا زبان پر آ ہی نہ سکا. انہیں یقین ہو گیا جو علی ہماری خاطر 2 پیسے کا تیل جلانے کو تیار نہیں، وہ بلا وجہ کوفہ اور بصرہ کی گورنری ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں. یہی وجہ تھی کہ وہی بیعت کرنے والے بیعت توڑ کے علی کے مقابلے میں جمل میں نکل آئے تھے. اب تمہیں اندازہ ہوا جمل کا پس منظر. صفین میں کیوں لشکر اکٹھے کیے گئے؟ عمرو عاص نے خط لکھا تھا حاکم شام کو، علی اقتدار میں آ گئے اور تجھ سے بیت المال کی ایک ایک پائی علی وصول کرے گا. ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں وہ خط لکھا ہے. اس خط میں ایک تعبیر ہے. عمرو عاص نے لکھا جس طرح لکڑی سے لکڑی کا چھلکا جدا کیا جاتا ہے، علی تجھ سے بیت المال کی ایک ایک چیز اسی طرح سے جدا کرے گا. اب سمجھ آئیے کہ صفین میں مولا علی کے خلاف لشکر کیوں اکٹھے کیے گئے. مولا علی کے عدل سے دنیا ڈرتی تھی، امیر المومنین کے عدل سے دنیا خائف تھی. سامعین گرامی کا عدل کہاں لائے گی دنیا؟ علی جیسا عادل امام. اور جمل کی بات ہے تو سنو، سید رضی نے لکھا نہج البلاغہ میں، کیا خوبصورت بات ہے. خدا کی قسم مجھے تو اتنا لطف آتا ہے جملہ پڑھتے ہوئے. کیا استدلال تھا مولا امیر کا، آپ بھی لطف لیں گے. بصرہ کے باہر امیر المومنین لشکر لے کر پہنچ گئے. اصحاب جمل نے قلیب جرمی نامی شخص کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا. علی بصرہ کے باہر پہنچ چکے ہیں، تم جاؤ ذرا علی سے بات چیت کرو اور علی کے ارادے معلوم کرو کہ علی کیا چاہتے ہیں. قلیب جرمی آیا، امیر المومنین سے بات چیت کی، سوال جواب ہوئے، آقا نے جواب دیے. وہ بات چیت تو ساری ذکر نہیں، نتیجہ ذکر ہے. جب قلیب جرمی اپنے سوالات کر چکا، اختتام بحث پر کہتا یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں. فرمایا اچھا اگر مجھے حق پر مانتا ہے سمجھتا ہے آ میری بیعت کر. ہاتھ بڑھایا آ میری بیعت کر. کہنے لگا نہیں یا علی میں بیعت نہیں کروں گا، میں تو اس جماعت کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں تو ان کا سفیر بن کر آیا ہوں، میں ان کی مرضی کے بغیر بیعت کیسے کر سکتا ہوں. جملہ سنیے، مولا نے فرمایا یہ قلیب جرمی یہ بتا، اگر تیرے ساتھیوں نے تجھے بھیجا ہوتا، اس جماعت نے تمہیں بھیجا ہوتا، جاؤ صحراؤں میں کوئی مقام تلاش کرو جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہوں، جہاں سبزہ ہو، جہاں ہریالی ہو، جہاں باغات ہوں، اور تم ایک ایسا مقام تلاش کر لیتے اور پھر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتاتے ساتھیوں آؤ میں ایک ایسا مقام تلاش کر آیا ہوں جہاں رب کی ساری نعمتیں موجود ہیں، جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی ہیں، جہاں سبزہ ہے، جہاں باغات ہیں، جہاں ہریالی ہے. صحراؤں میں ان چیزوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی. تو بتاتا پھر وہ تیرے
میری بات نہ مانتے تو کیا کرتا؟ قلیب جرمی عرض کرتا ہے یا علی میں ان کو چھوڑ کے میں اس نعمتوں سے پر مقام کی طرف چلا جاتا۔ فرمایا قلیب اب میری بیعت کر لے۔ نہیں، آپ نے پہنچنے میں دیر کر دی، اب میری بیعت کر لے۔ اور قلیب جرمی نے بیعت کر لی۔ امیر المومنین نے مثال کے ذریعے سمجھایا تھا میری مثال ان صحراؤں میں نعمتوں سے پر مقام جیسی ہے۔ تو تو اقرار کر چکا ہے، تو تو گواہی دے رہا ہے، تو تو میرے حقانیت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو کیوں نہیں بیعت کرتا میری؟ تجھ پر تو حق واضح ہو گیا۔ اور قلیب جرمی نے بیعت کر لی تھی۔ آخری وقت تک دشمن کے بھی خیر خواہ رہے امیر المومنین۔ دشمن کو خط لکھا نہج البلاغہ میں فرماتا میں جانتا ہوں کہ میری باتیں تجھ پر اثر انداز نہیں ہوں گی، لیکن میں آخری وقت تک تیری خیر خواہی کرتا رہوں، خیر خواہی کرتا رہوں۔ لوگ کھجوریں کھا کے گٹھلیاں پھینک دیتے تھے، امیر المومنین گٹھلیوں کو اٹھا کے کاشت کرتے تھے۔ 1,00,000 پودا کھجور کا کاشت کیا امیر المومنین نے، 1,00,000 پودے کا نخلستان امیر المومنین نے تیار کیا۔ خدا کی قسم آپ آقا کی سیرت میں پڑھیں، اگر امیر المومنین کو قتل نہ کیا جاتا، آقا کو شہید نہ کیا جاتا، آج بھی عرب کا ایک کثیر ترین حصہ وہ صحرا ہے، وہ ریت ہے۔ امیر المومنین زمینوں کو آباد کرنے کا، آب پاشی کا ایک ایسا جامع منصوبہ تیار کر چکے تھے کہ آج خدا کی قسم کوئی ایک بلشت زمین بنجر اور غیر آباد نہ ہوتی عربوں میں اگر امیر المومنین کو حکومت کرنے کا حق دیا جاتا۔ 4.5 سال کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 4.5 سال کے عرصے میں 3 تو جنگیں لڑنا پڑی۔ پہلے جمل کی جنگ ہوئی، پھر 2 سال تک تو صفین کی جنگ رہی، پھر نہروان کی جنگ چھڑ گئی۔ خدا کی قسم اگر مولا امیر المومنین کو حکمرانی کرنے دی جاتی، یہی دنیا جنت ہوتی، یہی دنیا۔ قدر نہ کی دنیا نے۔ امیر المومنین کی بددعائے نہج البلاغہ میں تھپ کے فرمایا تھا یا اللہ ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، ان لوگوں سے بہتر مجھے ساتھی عطا کر اور مجھ سے بدترین حکمران ان پر مسلط کر۔ یہ مولا علی کی بددعا کا نتیجہ تھا۔ جنہوں نے علی کی قدر نہ کی ان کو پھر حجاج بن یوسف جیسے حکمران ملے۔ اللہ اکبر۔ سگا بھائی عقیل آیا اور مولا علی سے 10 سال بڑے ہیں جناب عقیل، سگا بھائی۔ ہمارے ہاں تو بھائی ایک بندہ وزیر اعظم چھوڑو، کوئی MNA بن جائے نا، اتنا کما لیتا ہے، 7 نسلیں کھاتی ہیں، اتنا لوٹ لیتے ہیں ملک کو۔ اتنی بڑی ریاست اسلامی کا حکمران، چھوٹا بھائی 10 سال چھوٹے، عقیل 10 سال بڑے، اور مولا علی سے مانگا کیا؟ یہ نہج البلاغہ میں نہیں، یہ دوسری تاریخ سے میرے علم میں ہے، صرف 3 کلو گندم اضافی طلب کی۔ کائنات مانگ لی عقیل نے، صرف 3 کلو گندم سوال کیا۔ مولا علی نے لوہا گرم کیا، لوہا سرخ ہو گیا نا تو لوہا گرم کر کے عقیل سے فرمایا عقیل ہاتھ آگے بڑھو۔ عقیل نے ہاتھ آگے بڑھا، سرخ لوہا گرم لوہا عقیل کے جب ہاتھ کے قریب ہوا تو چیخ نکل گئی۔ عقیل نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب جملے سنو امیر المومنین کے، سکلت کا سواکلو یا عقیل، رونے والیاں تجھ پر روئیں میرا بھائی عقیل، ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کریں اے میرا بھائی عقیل۔ اتئن من حدیدت احماها انسانها للعب وتجرنی الى نار سجرها جبارها لغضب۔ تو لوہے کے اس گرم ٹکڑے سے چیخ اٹھا جسے کہ انسان نے گرم کیا تھا اور میں جلانے کا کوئی قصد بھی نہیں رکھتا تھا، اور تو مجھے اس جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدائے قہار و جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا۔ اتئن من العذاب ولائن من لذا۔ تو دنیا کی آگ سے چیخے دامن بچائے، علی جہنم کی آگ سے دامن نہ بچائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں بڑا بھائی سمجھ کے اس حصے سے زیادہ دے دوں جو حصہ بیت المال سے ایک عام مسلمان کو ملتا؟ کہاں لائے گی دنیا مولا علی جیسا عادل حکمران؟ غلام ہے، کمبر غلام۔ 2 پیرہن خریدنے تھے، ایک دکان پہ گئے، دکاندار کہتا یا امیر المومنین تشریف رکھیں۔ فرمایا کمبر یہ تو ہمیں پہچانتا ہے، اس سے نہیں خریدیں۔ دوسرا دکاندار، تیسرا یا شیخ بیٹھیے، سمجھ گئے کہ یہ مجھے نہیں پہچانتا۔
ایک 5 درہم کا کرتا، ایک 3 درہم کا کرتا. 5 درہم والا کمبر کو عطا کیا، 3 درہم والا خود پہنا. کمبر نے عرض کیا آپ آقا میں غلام ہوں، یہ اچھا لباس آپ پہنے، معمولی قیمت والا میں پہنتا ہوں. خدا کی قسم ایسا جواب دیا، کمبر کے احساس غلامی کو ختم کیا، اس کو غلام ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا. دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں کو قیمتی لباس پہناتے ہوں گے، ریشم و دیبا کے لباس، ان کی کمر سے سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے پٹکے بندھے ہوں گے، لیکن دنیا کے بادشاہ غلاموں کو قیمتی لباس پہنا کر بھی احساس غلامی کو ختم نہیں کرتے، احساس غلامی اور بڑھا دیتے ہیں. تو ہمارا غلام ہے، اچھا لباس پہن. لیکن خدا کی قسم جب کمبر نے عرض کی نا آپ آقا ہے میں غلام ہوں، مولا نے جواب دیا کمبر تو جوان ہے میں ضعیف ہوں. جوان کو اچھا لباس زیب دیتا ہے، جوان کو قیمتی لباس خوبصورت لگتا ہے، معمولی لباس کہاں لائے گی تم. ہائے ہائے. فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز سے. خدا کے لیے اپنی نے اس سعادت پر رب کا ایک بار شکر ضرور ادا کرنا. سجدہ شکر کہ اللہ نے تمہیں علم علماء کی محبت نصیب کی ہے. دینداروں کی صحبت. نبی کریم کا ارشاد پڑھنے لگا مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ. رسول اللہ فرما رہے دینداروں کی صحبت دنیا اور آخرت کا شرف ہے. دینداروں کے ساتھ نبی کریم نے فرمایا ایاکم و مجالست الموتى. پیغمبر کی حدیث ہے فرمایا مردوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھنا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ مردوں کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا. یا رسول اللہ مردوں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا صرف دنیا دار لوگ، اور جہاں صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، پیسے کی باتیں ہوتی ہیں، کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں کبھی آخرت کی نجات کی فکر کی بات نہیں ہوئی، وہ مردے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا تمہیں بھی مردہ کر دیں گے. دینداروں کے ساتھ بیٹھنا. چھٹے امام نے فرمایا نا یہ خود عالم بن جانا یا طالب علم بن جانا یا محبت کرنے والے. اللہ ہمیں علماء و طلباء کا محب بنا دے. امام صادق فرمایا یہ بھی کامیابی، یہ بھی کامیابی. حالات تو دیکھو دنیا کے. صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز. فخر رازی نے لکھا اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں اور سورہ کہف کی تفسیر میں، ہمارے علماء نے بھی لکھا، شہید مرتضی مطہری نے بھی لکھا، باقیوں نے بھی لکھا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں مولا کا ایک محب تھا حبشی النسل غلام، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا، پکڑ کے مولا علی علیہ السلام کے پاس لے. امیر المومنین نے جب پوچھا تو اس نے اقرار جرم کیا. جب اقرار جرم کیا تو آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اس پہ حد جاری کرنے کا فیصلہ سنا دیا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اپنے لوگ سفارشی ہو گئے، یا علی معاف کر دیں، آپ کا بندہ ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا محب ہے، چوری کر بیٹھا ہے، معاف کر دیں، کیا ہوا؟ جملہ سننا. امیر المومنین نے فرمایا اگر میرا محب تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. وشیو مولا علی پارٹی باز امام نہیں ہے، مولا علی عادل امام ہے. حد الہی جاری کرنے کا جب وقت آتا ہے امیر المومنین یہ تھوڑی دیکھتے ہیں اس کا تعلق اس پارٹی سے. حد جاری کر دی، ہاتھ کاٹ دی، انگلیاں یہاں سے کاٹی جاتی ہیں. جب ہاتھ کاٹ دیا جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی. علی نے اپنے محب کا ہاتھ کاٹ دیا، حد جاری کر دی. اس غلام نے انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پکڑی، بازار میں جا رہا ہے، خون بہتا جا رہا ہے. خوارج کا ایک سردار تھا ابن قوا اس کا نام ہے، وہ سامنے آیا. جب اس نے دیکھا یہ تو علی کا غلام تھا، قصیدے پڑھتا تھا بڑے مولا علی کے، آج علی نے ہاتھ کاٹ دیا، آج تو علی کو گالیاں دے گا. اس امید سے سامنے آ کے کہتا ہے تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کہتا ہے قد قضى یمینی امیر المومنین یعصوب المسلمین قائد الغر المحجلین
خاتم الرسول زوج البطول الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد الموت الزقات المصادم الابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب. میرا ہاتھ کاٹا مومنوں کے امیر نے، میرا ہاتھ کاٹا مسلمانوں کے رہنما نے، میرا ہاتھ کاٹا سجدہ گزاروں کے امام نے، میرا ہاتھ کاٹا شوہر بطول داماد رسول. جملہ سننا، کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹا اس نے جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. میرا ہاتھ کاٹا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، جو نیکیوں کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، جو مرد میدان کو میدان میں پچھاڑنے والا ہے، جو حلا سے انتقام لینے والا ہے. میرا ہاتھ کاٹا جس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، وفادار کوئی نہیں. میرا ہاتھ کاٹا ہے رسول اللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خارجی حیران ہو گیا، کمال ہو گیا، یہ تو پہلے بھی علی کے قصیدے پڑھتا تھا، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی علی کے قصیدے پڑھتا. ایک جملہ کو ناراض نہ ہونا، اور میرا بھائی جیب نوٹوں سے پر ہو جائے پھر مولا علی کا قصیدہ پڑھنا ہر کوئی جانتا ہے، ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھنا کوئی جانتا ہے. ہاتھ کاٹ جب بھی قصیدے پڑھتا ہے کہتا ہے قد قاطع یمینی بحق، علی نے نہ حق نہیں کاٹا، میرا حق بنتا تھا، میں نے جرم کیا، میں نے چوری کی. اگلا جملہ خدا جانتا ہے، ایک عاشق ہی کہہ سکتا ہے. کہتا ہے او خارجی قد قاطع یمینی وخلصنی من النار، یہ تو مولا علی کا کرم ہو گیا مجھ پر، جنہوں نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. دنیا کے حکمران اپنی پارٹی کے مجرموں کو تحفظ دیتے ہیں، بولو اپنی پارٹی کے قاتلوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. خدا جانتا ہے جس کی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے جرائم کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے ان کو. ان قاتلوں کو کوئی نہیں پوچھتا، دناتے پھرتے ہیں ہماری حکومت ہمیں کون پوچھے گا. لیکن مولا علی تو امام عادل تھے. کسی نے بارگاہ امامت میں عرض کی علی جس محب پہ آپ نے حد جاری کی وہ تو قصیدے پڑھتا پھرتا ہے. فرمایا بلاؤ اس کو. اس غلام کو مولا میر نے بلایا، کٹی انگلیاں ہاتھ کے ساتھ رکھی، ایک کپڑا ڈالا، کچھ کلمات ادا فرمائے. جب رومال ہٹایا تو ہاتھ سالم تھا. میرے بھائی اقبال خان صاحب اللہ انہیں سے سلامتی دے، ظاہر مصائب کے نام سے ایک نام ہے ان کا پورے ملک میں. زیادہ مصائب سنائیں گے، میں بس ایک جملہ ذکر مصیبت کا اسی عدل علی کے حوالے سے. کیا عادل امام تھے. جنگ خیبر میں عامر ابن عبد ود جو تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا کل کفر، کفار و مشرکین کا سردار تھا. سردار قیمتی ترین لباس جنگ تھا اس کا، اتنی قیمتی زرا ہیرے جواہرات سے مزین مرصع، خود قیمتی، تلوار کی نیام قیمتی، تلوار قیمتی. امیر المومنین علیہ السلام نے کل کفر کا سر کاٹا، صرف سر کاٹا، اس کا لباس نہیں لوٹا، اس کا لباس نہیں اتارا. عامر کی سگی بہن جب پتہ چلا نا میرا بھائی مارا گیا، میدان خندق میں جب پتہ چلا بھائی مارا گیا، آئی بھائی کی لاش پر بھائی کو رونے کے لیے. خدا کی قسم بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے پھر بھائی کا مرثیہ نہیں پڑا، قاتل کا قصیدہ پڑا ہے. کہتی ہے لو قاتل لو کان قاتل عامر غیر قاتل ہی بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لیکن قاتلہ من لا نظیر لہ کان یدعى ابوہ بیضۃ البلد. اے بھائی اگر علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھ کو روتی، لیکن بھائی اب میں تجھے روؤں گی نہیں. تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے، جس نے تجھے قتل کیا تیری لاش کو لوٹا نہیں. میں تو اب دنیا کی عورتوں پر فخر سے کہوں گی میرے بھائی کو کسی عام نے نہیں مارا، میرے بھائی کو علی نے قتل کیا، تیری لاش کو لوٹا نہیں ہے. کیا قصور تھا فرزند زہرا حسین کا،
کیا قصور تھا امام حسین کا جن کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد جن کی لاش کو لوٹا، جن کا لباس بھی لوٹ کے لے گئے۔ 11 محرم کو جب بہن آئی تھی بھائی کی لاش پر، کھڑے ہو کے کہتی تھی آل داخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، آنتا ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، یا جدہ صلی علیہ کا ملائکۃ السما، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے۔ حاضر حسین بالعراء، نانا یاب کا حسین ہے جو خاک کربلا پر مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت والردا، جس کا لباس بھی لوٹ کے لے گئے، اور دو درد بھرے جملے کا یا جدہ ذریتوں کا مقتلہ و نسلوں کا ضائع، نانا آپ کی اولاد کو بے درد سے قتل کر دیا گیا، نسل کو برباد کر دیا گیا۔ یا جدہ بناتوں کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئی، تیری بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جناب قبلہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ اب آپ کے سامنے جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ مولانا اقبال حسین خان صاحب آف ملتان زیب منبر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں فضائل و مسائل محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ تھوڑا جو تھا بس زندہ بردہ علی 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 اللہم صلی اللہ نجات بہند بشریت حضرت ولی عصر دی آمد و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھو خلہ مدارس دینی دی کامیابی واسطے علماء حق دے توفیق خیر دے حصول واسطے پھر بھی مل کے سارے صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے حاجات دی برآوری واسطے مریضین دی صحت یابی واسطے پھر بھی صلوات پڑھو خانان علامت۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى السيد المطهر والإمام المظفر والسجاع
غضنفر قاسم طوبى وسكر سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين والصلاة والسلام على السيدة الجليلة مخدومة مظلومة محرومة أميرة أبي